اور ادھر گوچرا کے نجی میرج ہال میں بلدیاتی اداروں کے کردار سے متعلق 2 روزہ میڈیا ورکشاپ پاکستان کے مایہ ناز سینئر صحافی عثمان ڈار کی قیادت میں انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل گوچرا کے پروفیشنل ورکنگ سینئر اور جونیئر جرنلسٹوں نے شرکت۔ گوچرا کے نجی میرج ہال میں بلدیاتی اداروں کے کردار کے متعلق 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد، جس میں گوچرا کی تمام صحافی برادری نے شرکت کی۔ ورکشاپ میں پاکستان کے مایہ ناز سینئر صحافی عثمان ڈار نے ان کو بریفنگ دی، کہا کہ دنیا بھر میں تمام ترقی یافتہ ممالک میں تمام عوام کے کام اور ان کی بنیادی سہولیات ان کے حقوق بلدیاتی نظام کے تحت ہی فراہم کیے جاتے ہیں، کسی بھی ایم این اے اور ایم پی اے کی مداخلت نہیں ہوتی۔ مزید یہ کہ بدقسمتی سے پاکستان واحد ملک ہے جس میں بلدیاتی نظام کو دن بہ دن ختم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے۔ پاکستان میں جس طرح قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن وقت پر کروائے جاتے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ ہی بلدیاتی الیکشن بھی فوری کروائے جائیں تاکہ شہریوں کو وقت پر ان کی بنیادی حقوق فراہم کیے جا سکیں۔ ورکشاپ میں تمام شرکاء نے اپنی اپنی رائے بھی دی اور کس طرح نظام کو بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ورکشاپ کا مقصد تمام پروفیشنل ورکنگ جرنلسٹ کو جدید تربیت فراہم کرنا تھا تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا سکیں، تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ملکی یکجہتی کی علامت اور وفاق کی علامت ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر متحدہ مجلس عمل حاجی ملک رشید احمد اوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت اور سیاسی بصیرت کے اپنے ہی نہیں مخالف بھی اعتراف کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مذہبی قوتیں متحد ہو کر اپنا قومی کردار ادا کریں، ملک پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ حاجی ملک رشید احمد اوان نے مزید کہا کہ جمعیت علماء اسلام فے عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی، مخالفین کو ٹف ٹائم دیں گے۔ جمعیت علماء اسلام خدا کی زمین پر خدا کے نظام کے عملی نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے تمام تر مسائل کا حل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ میں ہے۔ ملک پاکستان تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، کپتان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے۔ کیمبر میں ڈکیتیوں اور چوریوں کا سلسلہ شروع۔ مین جی ٹی روڈ سپر بابر مارکیٹ منصب الیکٹرانکس میں صبح سویرے چوری کی واردات۔ چور منصب الیکٹرانکس دکان کا شٹر توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے الیکٹرانکس کا سامان، جس میں 4 LCD، 1 UPS اور 1 لاکھ روپے نقدی دراز سے چوری کر کے فرار۔ پولیس چوکی گیمبر نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ چوکی انچارج نے یقین دلایا کہ چوروں کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ ایک اور خبر ہے ساہیوال سے۔ بیورو چیف چودھری محمد امجد کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال آل کمشنر ساہیوال ڈویژن سلوت سعید نے کہا کہ پنجاب حکومت عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے صوبے کے تمام اضلاع میں واٹر فلٹریشن پلانٹس لگا رہی ہے، جس سے نہ صرف عوام کو صاف پانی میسر آئے گا بلکہ انہیں مختلف بیماریوں سے بھی تحفظ ملے گا۔ ساہیوال ڈویژن میں آب پاک اتھارٹی کے تحت 91 فلٹریشن پلانٹس لگانے کے ایک بڑے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے، جن میں سے 37 ضلع ساہیوال، 32 ضلع اوکاڑا اور 22 ضلع پاک پتن میں لگائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے 30 پلانٹس کو مکمل کر کے عوام کو صاف پانی کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ یہ بات اپنے دفتر میں آب پاک اتھارٹی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ احمد خاور شہزاد اور ڈپٹی ڈائریکٹر آب پاک اتھارٹی ساجد اقبال کے علاوہ متعلقہ محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ڈویژن کے دور دراز علاقوں میں فلٹریشن پلانٹ ترجیحی بنیادوں پر لگائے جائیں تاکہ ان علاقوں میں پانی کی ضروریات پوری ہو سکے۔ آب پاک اتھارٹی کے حکام کو ہدایت کی کہ ڈویژن میں پہلے سے لگائے گئے خراب پلانٹس کی مرمت بحالی کر کے کام شروع کیا جائے۔ ہدایت کی کہ نئے پلانٹس ایسے علاقوں میں لگائے جائیں جہاں سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ساجد اقبال نے اجلاس کو کہا کہ محکمہ پبلک ہیلتھ کے تحت ضلع ساہیوال میں لگائے گئے 29 پلانٹس خراب ہیں، جنہیں درست کرنے کے لیے رپورٹ تیار کی جا رہی ہے۔ تحصیل رنالہ خرد کے چکوک 28 AL اور 25 AL میں نہری پانی کو صاف کر کے ان دیہاتوں کی 10,000 آبادی کے لیے پانی کی فراہمی کے ایک بڑے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ رخ کرتے ہیں کوٹ چھٹا کا۔ غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ پولیس کے 17 کانسٹیبلز کی بطور ہیڈ کانسٹیبل ترقی، اب آپ کی ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں، چودھری محمد شریف کا یہ کہنا تھا۔ ایس پی پنجاب ہائی وے پیٹرول ڈیرہ غازی خان ریجن چودھری محمد شریف نے محکمانہ قواعد و ضوابط پر پورا اترنے والے 17 کانسٹیبلز کو پرموٹ کر دیا۔
پرموٹ ہونے والوں میں سے ڈیرہ غازی خان سے ذیشان احمد، گلزار حسین، محمد رفیع، ضلع مظفر گڑھ سے عبدالحفیظ محمد راشد، صابر مجید صفدر، علی محمد کلیم اور علی محسن شامل ہیں، جبکہ ضلع لیا سے تنویر عباس، سجاد حسین، منیر عباس، عمران سکندر، محمد افضل اور ماجد حسین شامل ہیں۔ اسی طرح ضلع راجن پور کے طارق عمران شامل ہیں۔ ایس پی چودھری محمد شریف نے پرموٹ ہونے والے نوجوانوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ ترقی سے آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، اس لیے انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں، اپنے فرائض منصبی اسی طرح نیک نیتی سے سر انجام دیں۔ پیٹرولنگ پولیس کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے۔ خبر ہے پتوں کی سے محمد رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق حبیب آباد میں پیٹرولیم مصنوعات میں مسلسل اضافے کے باعث اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ گھی اور آئل کی قیمتوں کے بعد دالوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیاں غریب عوام پر ستم ڈھانے لگی۔ حبیب آباد میں پیٹرولیم مصنوعات کے بڑھنے کے بعد مہنگائی کے اثرات اشیاء خوردونوش پر بھی پڑنے لگے۔ گھی اور آئل کے بعد دالوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ دال ماش، دال چنا اور سفید چنے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا۔ قیمتیں بڑھ جانے کی وجہ سے متوسط طبقہ شدید پریشانی کے عالم میں دکھائی دے رہا ہے۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں نے موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں کمی لائی جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ ایک اور خبر ہے کوٹ چھٹا سے غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق داچل، ٹیبی، لنڈان اور تحصیل جام پور کے رہائشی لوگاری گروپ کے اہم رہنما حاجی اختیار خان لنڈ کا پوتا اور حضور بخش خان لنڈ عرف سالم خان لنڈ کے بیٹے خالد حضور خان نے دبئی میں امریکن انٹرنیشنل کالج میں عربی اور انگلش میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر لی۔ خالد حضور خان کی پیدائش بھی دبئی عرب امارات کی ہے، جبکہ حضور بخش خان عرف سالم خان کے بڑے بیٹے محمد حبیب کی بھی پیدائش دبئی کی ہے۔ وہ اس وقت دبئی میں الیکٹریشین انجینئر ہے۔ سالم خان کے بیٹے خالد حضور خان نے پاکستان کا نام روشن کر کے پاکستانی طالب علموں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ خالد حضور خان کی دبئی میں امریکن انٹرنیشنل کالج میں عربی اور انگلش میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر سابق ایم این اے مینا جعفر خان لغاری، غلام قاسم خان لنگرانہ، حمید خان، شریف کلیری، منیر دل نے سمیت اہل علاقہ کی طرف سے مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ کوہاٹ کی معروف صوفی بزرگ شاہ سید خلیل شیرازی کی تباحال زیارت کی اثر نو تعمیر کے حوالے سے کوہاٹ کے علاقہ مٹھا خان میں گرینڈ احتجاجی جلسہ ہوا، جس میں ملک بھر سے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ مزید احوال جانتے ہیں عبدالباسط کی اس رپورٹ میں۔ ضلع اور اگزئی سے تعلق رکھنے والے صوفی بزرگ شاہ سید خلیل شیرازی کی سالانہ برسی کے موقع پر احتجاجی جلسہ کوہاٹ کے علاقہ مٹھا خان میں منعقد کیا گیا، جس میں صوبائی حکومت سے زیارت کی اثر نو تعمیر کا پرزور مطالبہ کیا گیا اور قرارداد بھی پیش کی گئی۔ حکومت کو اور یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ حکومت آپ خودارا، ہم بھی پاکستانی ہیں، آپ گردواروں کو بھی کھلوا رہے ہیں، آپ کرتارپور کو بھی کھلوا رہے ہیں، ان زیارتوں سے آپ کیوں کشمیر کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں؟ خودارا ہمارے حالات پہ رحم فرمائے، ان زیارتوں کو تعمیر کیجیے، یہ اتحاد بین المسلمین کے لیے ہے۔ حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اور غزئی ایجنسی میں جب یہ مزارات بن جائے تو اس سے امن بھی قائم ہو سکتا ہے اور اتحاد بین المسلمین بھی آسانی سے قائم ہو سکتا ہے، چونکہ یہ ان مزاراتوں میں جب ہم مجالس منعقد کرتے تھے تو شیعہ سنی مل کر اس میں ہم اسلام اور دین، وحدانیت، نبوت اور اہل بیتوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ احتجاجی جلسے کے موقع پر شاہ سید خلیل شیرازی سے عقیدت رکھنے والے قبائل نے کہا کہ اگر ہمارا مطالبہ صوبائی حکومت نے فی الفور پورا نہ کیا تو ہم پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ عبدالباسط، آن نیوز، کوہاٹ۔ صحبت پور میں رکن صوبائی اسمبلی میر سلیم احمد خان کھوسا نے میونسپل کمیٹی صحبت پور کو ملنے والی گاڑیوں اور نئی تعمیر ہونے والی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا۔ صحبت پور میونسپل کمیٹی کی نئی تعمیر ہونے والی بلڈنگ اور حکومت بلوچستان کی جانب سے ملنے والی مشینری کا افتتاح سابق صوبائی وزیر ممبر صوبائی اسمبلی میر سلیم احمد خان کھوسا نے ربن کاٹ کر افتتاح کر دیا۔ نئی گاڑیاں 3 عدد لوڈر رکشے، ایک ٹریکٹر اور مشین شامل ہیں۔ اس موقع پر شہریوں اور علاقہ معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میر سلیم احمد خان کھوسا کا کہنا تھا کہ ضلع صحبت پور میں 2010 اور 2012 کے سیلابوں نے تباہی مچا دی تھی، جس سے یہاں پر بہت زیادہ نقصان ہوا، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے وسائل درکار ہیں، کیونکہ یہاں مسائل زیادہ اور وسائل بہت کم ہیں، مگر پھر بھی ہم آہستہ آہستہ ترقی کی جانب گامزن ہو رہے ہیں۔ آج سے اس بلڈنگ کا افتتاح کیا گیا۔ کل کو نئے چیئرمین، وائس چیئرمین اور منتخب کونسلر اس بلڈنگ کا استعمال کریں گے، شہر کی ترقی میں کردار ادا کریں گے
اور جو مشینری ملی ہے اس کو استعمال کر کے شہر سے کچرے کو صاف ستھرا کیا جائے گا اور امید ہے کہ میونسپل کمیٹی کا عملہ شہر کی صفائی ستھرائی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ جناب الجبر کے مجرم کو سزائے موت، 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 لاکھ روپے ہرجانے کی سزا کا حکم جاری۔ شیخوپورہ ایڈیشنل سیشن جج اسپیشل جج چائلڈ پروٹیکشن شیخوپورہ سیف اللہ سہل نے تھانہ ہاؤسنگ کالونی کے مشہور مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے مجرم وقاص احمد بجرم 376 تیپے کے تحت سزائے موت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنایا، جبکہ اینٹی ریپ ایکٹ 2021 کی سیکشن 17 کے تحت مجرم کو 3 لاکھ روپے ہرجانہ بطور معاوضہ متاثرہ وکٹم کو ادا کرنا ہوگا۔ جرمانے کی رقم ادا نہ کرنے پر ملزم کو مزید 6 ماہ کی قید بھگتنا پڑے گی۔ فاضل عدالت کے روبرو محمد جاوید احمد بھٹی ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر اور مستغیثہ کے وکیل معروف قانوندان رانا احسن رشید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے اپنے دلائل پیش کیے۔ استغاثہ کے مطابق 17 مئی 2021 کو مجرم وقاص احمد کے خلاف تھانہ ہاؤسنگ کالونی پولیس نے سگی بیٹی سے زیادتی کرنے کے مقدمے کا اندراج کیا۔ ملزم کو گرفتار کر کے چلان فاضل عدالت میں پیش کیا تھا، جبکہ تھانہ ہاؤسنگ کالونی کے علاقہ ڈبلیو بلاک کی رہائشی مدیہ عفت شاہین کے مطابق وہ 17 مئی کے درمیانی شب میں گھر سے باہر ضروری کام کے سلسلے میں گئی۔ جب گھر واپس آئی تو گھر کے کمرے سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جلدی میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرا خاوند وقاص احمد اپنی اور میری بیٹی سماریہ جس کی عمر 16 سال ہے کے کپڑے اتار کر زبردستی جناب الجبر کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر جلدی اپنے کپڑے پہن کر دھمکیاں دیتا اور گالیاں دیتا باہر نکل گیا۔ جب میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کا باپ اکثر اس سے یہ شیطانی کھیل کھیلتا ہے، جس کے بعد خاتون نے بیٹی کے ہمراہ تھانہ ہاؤسنگ کالونی جا کر کارروائی کی۔ استدعا کی تو پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش مکمل کی اور متاثرہ بچی کے میڈیکل سمیت تمام شواہد عدالت کے روبرو پیش کیے، جن کی روشنی میں فاضل جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کیس کو نپٹا دیا۔ رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کا ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ٹکٹ ہولڈر PP 140 چوہدری خرم شہزاد ورک ایڈوکیٹ نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کو عوام کو سزا دینے کے لیے مسلط کیا گیا۔ حکمرانوں کے عوام دشمن اقدامات نے ان کے مذموم عزائم بے نقاب کر دیے۔ عوام کو عمران خان کی یاد آ رہی ہے، عوام کی ہمدردیاں تحریک انصاف سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ضمنی انتخابات میں حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتیں مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ عمران خان کے نامزد کردہ PTI امیدوار تمام ضمنی حلقوں میں واضح اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ تحریک انصاف کی کامیابی سے یہ واضح ہوگا کہ عوام امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر چکی ہے۔ عوام نے تحریک انصاف کا بھرپور ساتھ دینے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ ضمنی انتخابات میں کامیابی کی خاطر حکومت کی جانب سے کی جانے والی بدترین پری پول رنگنگ اور قوم کے سامنے ہے۔ حکمران دھاندلی کا ہر حربہ آزمانے میں مصروف ہیں۔ انتخابات کے روز بھی منمانی نتائج حاصل کرنے کے لیے مسموع منصوبہ پروان چڑھایا جائے گا، مگر PTI کے کارکنان کرپٹ حکمرانوں کی انتخابی دھاندلی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ MQM کی طرف سے پیپلز پارٹی سے معاہدہ ختم کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، جبکہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سندھ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ حکمران اتحاد اپنی موت مرنے جا رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تحصیل صدر چوہدری اظہر محمود ویک نے کہا کہ PP عوام کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس کے کارکن اپنے شہید قائدین کے فکر و فلسفے کی روشنی میں جمہوریت کی مضبوطی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور BP شہید بے نظیر بھٹو نے عوام کو اپنے حقوق کی بات کرنے کا شعور دیا۔ سابقہ سلیکٹڈ حکومت نے محنت کشوں کے حقوق غصب کیے، مہنگائی کو آسمان پر پہنچایا، بے روزگاری میں شدید اضافہ کر کے عوام کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے جمہوری اصولوں اور روایات کے تحت آئین کے اندر رہتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سابق حکمرانوں کو ایوان اقتدار سے نکال کر ملک و قوم کو ان سے چھٹکارا دلایا۔ آئندہ عام انتخابات میں پارٹی کلین سویپ کر کے مرکز اور صوبوں میں حکومتیں تشکیل دے گی، جس سے ملک میں تعمیر و ترقی کا آغاز، خوشحالی کا سفر شروع ہوگا۔ اس موقع پر مذکورہ رہنماؤں نے سید حسن مرتضیٰ کو دورہ شیخوپورہ کی دعوت بھی دی، جو انہوں نے قبول کرتے ہوئے جلد آمد کی یقین دہانی کروائی۔ ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی علی احمد صابر نے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکمران غریب عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات اور گیس بجلی کے نرخوں میں بار بار اضافے سے غریب عوام بدحال ہو چکا ہے، تو دوسری طرف بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ حکمران اپنی شاہ خرچیوں کا سارا ملبہ عوام پر ڈال رہے ہیں۔
حکمران اتحاد اختلافات کا شکار ہو چکا ہے۔ امپورٹڈ حکومت چند دن کی مہمان ہے، عوام کو بہت جلد کرپٹ حکمرانوں سے نجات مل جائے گی۔ پی ڈی ایم کی طرف سے پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں مہنگائی کے بارے میں چیخیں ماری جا رہی تھیں اور پی ٹی آئی حکومت کو نااہلی نالائکی کے طعنے دیے جا رہے تھے، لیکن امپورٹڈ حکومت کی طرف سے مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ بار بار مہنگائی بم گرانے سے غریبوں کے گھروں میں فاقہ کشی شروع ہو گئی، جبکہ غریبوں کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ کاف لیگ کی قیادت ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تمام حامی امیدواروں کی فتح یقینی بنانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا کہ معیشت اجتماعی دانش اور مستقل پالیسیوں سے درست ہوگی۔ پاکستان میں موجودہ وسائل، ذخائر اور ذرائع پر کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیوں نے معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ سیاستدان معیشت، قومی سلامتی، قومی اداروں پر سیاست نہ کریں۔ ذاتی مفادات اور سیاسی بقا کی جنگ میں عوام، اداروں اور ملی یکجہتی کو تقسیم کرنے سے گریز برتا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی حالات میں سدھار کی خاطر اجتماعی دانش اور مستقل پالیسیوں پر کام کیا جائے۔ تعلیم، زراعت اور صنعت پر قومی پالیسی بنائی جائے تاکہ آئندہ تشکیل پانے والی کوئی بھی حکومت اس کو تبدیل نہ کر سکے۔ غربت، بے روزگاری اور افلاس تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تعلیم جیسی اہم نعمت سے بھی عوام محروم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اجتماعی کاوشوں کی ہے۔ ذاتی مفادات کی سیاست کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ شخصیات کا نہیں، اجتماعی دانش اور مستقل پالیسیوں کے فقدان کا ہے۔ سیاسی شخصیت اور حکمرانوں کو ختم ہونا چاہیے۔ معاشی ایجنڈا دینے اور عمل کرنے والوں کے آگے لایا جائے۔ امن و ترقی کا راز قومی یکجہتی میں مضمر ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ضلعی رہنما صدر سابق رکن قومی اسمبلی خرم منور منچ نے پی پی 140 کے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار چودھری خرم شہزاد ورک ایڈوکیٹ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے ضلعی صدر کنور عمران سید چودھری، شہزاد علی ورک، حافظ مدثر مصطفی اور دیگر پارٹی رہنما موجود تھے۔ خرم منور منچ نے کہا کہ کاف لیگ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کی حمایت کر رہی ہے۔ انشاءاللہ پی پی 140 کے 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخاب میں بھرپور سپورٹ کریں گے۔ اپنے خطاب میں چودھری خرم شہزاد ورک نے حمایت کے اعلان پر چودھری شکیل عطا اللہ ورک اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا اتحاد مثالی ہے جو ضمنی انتخاب اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے پر مزید مضبوط ہوا۔ پی ٹی آئی اپنے حامیوں کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلے گی۔ سٹی شیخو پورہ کا ضمنی انتخاب واضح اکثریت سے جیتیں گے اور شہر کی تعمیر و ترقی، عوامی فلاح و بہبود کے پارٹی وین کی تکمیل یقینی بنا کر عوامی خدمت کی نئی مثال رقم کی جائے گی۔ خبر ہے مری سے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق ماہر تعلیم انجینئر نوید قمر کا گورنمنٹ ہائی اسکول دریا گلی کا دورہ۔ اسکول کے طلباء و طالبات سے لیڈرشپ کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ ہائی اسکول دریا گلی میں 2 ماہ کے اندر مختلف موضوعات پر متعدد سیمینار منعقد ہو چکے ہیں۔ طلباء طالبات کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے لیڈرشپ کے موضوع پر انجینئر نوید قمر کی گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایسے ایونٹ مری کے ہر اسکول کے بچوں کے لیے وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو مختلف شعبہ جات کے بارے میں آگاہی فراہم کی جا سکے۔ اسکول کونسل کے ممبران کا مورخہ 30 جون بروز جمعرات دن 11 بجے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا، جس میں اسکول کے مسائل کے حل کے لیے لائحہ عمل کو مشاورات سے حتمی شکل دی جائے گی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول دریا گلی کو ایک مثالی تاریخی درسگاہ بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے جائیں تاکہ مل کر بچوں کی تعلیم تربیت کے حوالے سے مثبت سرگرمیوں کا آغاز کیا جائے۔ ایک اور خبر ہے مری سے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل سہر بگلا گاؤں بیر معین الدین عباسی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ریئل اسٹیٹ کی انٹرنیشنل کمپنی خالد المختوم کو جوائن کیا۔ اسی کمپنی کا نام اور کام پوری دنیا میں مشہور ہے۔ معین الدین عباسی اس کمپنی کے پہلے کم عمر ترین اور پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل منتخب ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ اعلیٰ اخلاق و صفات کے مالک ہیں۔ آپ کے اس ایوارڈ نے خطہ کوثر کے لوگوں کا سر فخر سے بلند کیا۔ تحصیل مری اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے باعث فخر ہیں۔ اور ادھر پیر محل میں پیٹرولنگ پولیس میں ریجن بھر سے 21 کانسٹیبلز کو ترقی دے دی گئی، جس میں سندھیاں والی کی ہر دل عزیز شخصیت ملازم حسین بھی شامل ہیں۔ 2 احباب کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ شروع۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق سندھیاں والی کے ہر دل عزیز شخصیت ملازم حسین کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل حوالدار کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔
गुज़श्ता रोज़ दफ्तर SSP पेट्रोलिंग पुलिस फैसल आबाद रीजन ऑफिसर मिर्ज़ा अंजुम कमाल की सदारत प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें रीजन भर से 21 कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल हवालदार के ओहदे पर तरक्की दी गई, जिसमें मुलाजिम हुसैन भी शामिल हैं। अहले इलाका और दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद प्रेस क्लब सन्यावाली और प्रिंसिपल गोसिया हाई स्कूल सन्यावाली चौधरी असदुर रहमान की तरफ से मुबारकबाद और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।